من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت پر کل بھی مختصر سی بات کی تھی، تو آج پھر اسی آیت ہی کو تلاوت کیا اور اسی پر آج کا ہمارا درس ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کا حکم دیا، فاذکرونی اذکرکم۔ ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کرنے کی، لیکن وہ یاد کرنا زبان سے کہ جس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہو، قلب کے ساتھ بھی ہو۔ آپ زبان سے کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں بھی اس کا استحضار ہو اور آپ کے قلب میں بھی اس کا استحضار ہو۔ تو اسی وجہ سے زبان سے ذکر کرنے کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان قلب اور دل کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل ذکر تو وہ ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد، زبان سے اللہ اللہ کرے اور دل میں بھی اللہ رب العزت کے نام کی حلاوت محسوس ہو رہی ہو، یہ ہے اصل ذکر۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے ذکر اور تسبیح میں مشغول ہے لیکن اس کا دل حاضر نہ ہو تو پھر بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، پھر بھی اس کو فائدہ ہی ملے گا۔ اور اس کی ایک دلیل پیش کی گئی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ، کسی نے ان سے یہ پوچھا اور یہ شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن دل میں اس کی حلاوت کوئی محسوس نہیں ہوتی، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ایک عضو کو، یعنی تمہاری زبان کو اللہ نے اپنی اطاعت میں لگایا۔ جسم کے تو بہت سارے اعضاء ہیں، چلو اگر زبان ہی سے ذکر ہو رہا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر اس پر ادا کرو کہ اس نے تمہاری زبان کو اپنی اطاعت میں لگایا ہوا ہے۔ یہ زبان کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، یہ زبان اللہ رب العزت کے نام پر استعمال ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ بھی بہت بڑی بات۔ اور ذکر کی فضیلت جو ہے، بہت فضائل ہیں، کل بھی میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، اور فرمایا کہ یہ فضیلت ذکر کی کچھ کم ہے ہی نہیں ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو یاد کرے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی؟ اور وہی حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت کو جانتا ہوں کہ جس وقت اللہ ہمیں یاد فرماتے، میں اس وقت کو جانتا ہوں کہ اللہ کس وقت ہمیں یاد فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں یاد فرماتے ہیں اور آپ اس وقت کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، بھائی دیکھو قرآن کریم میں یہ وعدہ ہوا، فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے وعدہ کیا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اب جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا۔ کیا آسان ہو گیا؟ کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، اسی لیے تو میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوں۔
اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، لہذا اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، تو اس لیے مجھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس وقت اللہ رب العزت مجھے یاد، میں اگر اللہ کو یاد نہیں کروں گا میرا اللہ مجھے یاد نہیں کرے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا، اور آیت میں کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے اس کا مطلب یہ اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو، تم میرے احکامات کی اطاعت کرو، میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ جب تم میرے حکموں کو مانو گے، اطاعت کرو گے، تو میں رب تو پھر تمہاری قدر کروں گا، تمہیں میں ثواب بھی دوں گا اور تمہاری مغفرت بھی فرماؤں گا۔ اور ان کے الفاظ ہیں، فرمایا فَمَن لَّمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ، جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، گویا اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اور وَإِن كَثُرَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ، اگرچہ اس کی نفلی نمازیں، تسبیحات زیادہ ہی کیوں نہیں ہیں، بظاہر تو وہ زیادہ ہیں، لیکن اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا حقیقتاً۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، کیا مانا کہ اس کے احکام حلال اور حرام کا اتباع کیا، تو اس نے اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفلی نماز، اس کے نفلی روزے وغیرہ کم ہی کیوں نہ ہو، یہ آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور اگر فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، اس نے اللہ کو بھلا دیا، اگرچہ بظاہر اس کی نفلی نمازیں، نفلی روزے، تسبیحات بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہیں، لیکن اس نے گویا اپنے رب کو بھلا دیا۔ اور بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو، فرمایا کہ اللہ ساری چیزوں کو اس سے بھلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ گویا کہ حقیقی طور پر ساری چیزوں کو یہ گویا آدمی اللہ بھلا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ آدمی جب انہیں بھول جاتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس کی ساری اعمال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اور ان تمام کا عوض اللہ رب العزت اس سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بہت عظیم المرتبت صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہو تو اس کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کو یاد۔ جب اللہ کو یاد کرو گے اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی، کہا کہ ایک بچہ روتا ہے، کیا کہتا ہے؟ امی امی امی، وہ نہیں کہتا میری پیاری امی جی، میری بہت اچھی امی جی، اس طرح نہیں، وہ صرف کہتا ہے امی امی امی۔ لیکن اس کی یہ آواز جب ماں کے کانوں سے، ان کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے تو ماں کا ممتا جوش میں آ جاتی ہے، ماں سارا کچھ چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر ماں آ کر کیا کرتی ہے؟ اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنی گود میں لے لیتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، میرے پیارے کو کیا ہوا، میرے بچے کو کیا ہوا، کس نے مارا، اس طرح اسے لاڈ کرنے لگ جاتی ہے۔ فرمایا یہ بندہ بھی اگر صرف اللہ 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 اس کی زبان پر آتا ہے تو یہ اللہ اللہ ایسا ہے کہ گویا اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ رحمت والی ذات ہے، اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ لے لیتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے یہ بندہ بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے سب سے بڑی چیز جو بچانے والی ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا۔ عام حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حدیث قدسی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں
اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، اس سے سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ تو جب آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ۔ جب اس کے ہونٹ ہلتے رہیں، گاڑی چلا رہا ہے اللہ کو یاد کرتا رہے، ہونٹ ہلتے رہیں گے اللہ ساتھ ہے، رحمت اللہ کی ساتھ ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر پہ بیٹھا ہے، اور کسی کام میں مشغول ہے، اللہ اللہ زبان پہ جاری ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا یہ اور بعض اور مفسرین نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر کی، فرماتے ہیں کہ گویا اللہ فرماتے ہیں تم میری اطاعت کرو، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت میں لگا دوں۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت میں لگتا ہے پھر ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے۔ ہاں بڑے مشہور واقعات میں ادھر نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی، اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری عزت کرو میں تمہیں عزتیں دوں گا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، گزر رہے تھے، کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، اٹھایا، اس میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس کو بوسہ دیا، چوما، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ میرے بشر حافی، تو نے میرے نام کو عزت دی ہے، چمکایا ہے، جا میں تجھے پوری دنیا میں عزت دوں گا اور چمکا دوں گا۔ اور اللہ نے ان کو اولیاء کی صف میں شامل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا تم میری عزت کرو گے میں تمہیں عزت دوں گا۔ اور بعضوں نے کہا اس کی یہ بھی تفسیر ہے کہ تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت کے موقعوں سے نکالنے کے لیے تمہیں یاد کروں گا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ یوسف علیہ السلام زلیخا لے کر گئی، دروازے بند کرتی گئی، تالے لگاتی ہوئی گئی، آ کر گناہ کی دعوت دی، ہے تلک آ جاؤ۔ جب دعوت دی گناہ کی تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ معاذ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس معصیت سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے مصیبت کے موقع پر ان کو گویا نہیں چھوڑا، جیل کے اندر ہیں، قید ہیں، لیکن میرے رب نے اس قید مصیبت سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر بیٹھا دیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایک اور تفسیر کی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم خوشیوں میں اور راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، تمہیں زحمت کے لمحات میں، تمہارے غموں کے حالات میں تمہیں یاد کروں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ ایک واقعہ لکھا بڑا عجیب سا، ایک عورت تھی اور وہ عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے جا رہی تھی، اچانک آگے سے بھیڑیا آیا۔ جب بھیڑیا آیا اس نے دیکھا، یہ گھبرا گئی، بچہ اس کے ہاتھوں سے گرا نیچے، بھیڑیا اپنے منہ میں پکڑ کر لے کر چلا گیا۔ جب بھیڑیا لے گیا یہ جزا فضا کرنے لگی، رونے لگی۔ جو ہی بھیڑیا جانے لگا آگے ایک درخت کے پیچھے سے ایک نوجوان سا آدمی نمودار ہوا، اچانک بھیڑیے کے سامنے آ گیا، وہ بچہ بھیڑیے کے منہ سے گر گیا نیچے، بھیڑیا بھاگ گیا۔ اس آدمی نے وہ بچہ اٹھایا، لا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا، یہ لو تمہارا بچہ۔ آپ کون ہیں مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ آپ نے ایک موقع پر اللہ کو یاد کیا تھا، آج اللہ نے آپ کو یاد کیا۔ آپ کھانا کھا رہی تھی، آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، کچھ بھی اور نہیں تھا، ایک بیکاری آیا، بھیک مانگنے والا آیا، آپ کے دروازے پہ دستک دی، آپ نے اپنے منہ کا لقمہ اللہ کے نام پر اس کو دے دیا۔ آپ نے اس وقت اللہ کو یاد کیا ہے، آج اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے تیرے بیٹے کو جو لقمہ بن رہا تھا نکال کر تیری گود میں ڈال دیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے جب آدمی تو میرا اللہ اس کو بھلاتا نہیں۔ اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو 4 چیزیں دے دی گئیں وہ 4 سے محروم نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک یہ ہے من اوتی شکر لم یحرم الزیادۃ، جس کو شکر کی نعمت عطا کی گئی ہے وہ کبھی زیادتی سے اضافے سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ نے توفیق اسی لیے دیا ہے شکر کی کہ اللہ نعمتوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ جزاک